یہ حدیث اپنی جگہ پر بہت ہی جامعیت ہے، اپنے اندر بہت سارا مواد سمیٹ بھی ہے، تو لہٰذا آپ نے پچھلے 2 شیعوں سے اس حدیث کے متعلق باتیں سنی ہیں، تو لہٰذا میں آپ کے سامنے مکتب ہذا کی رپورٹ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یعنی اس کے اندر مکتبے کے اندر کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، خوبیاں تو آپ نے دیکھ لیا ہے، الحمدللہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہترین خوبی یہ ہے کہ جن بچوں کا قرآن ناظرہ قرآن مکمل ہوا ہے، ان بچوں کو سورہ رحمان یعنی الرحمن کا سورہ پورا یاد دلایا گیا ہے وہ زبانی، اور سورہ ملک سورۃ الملک یہ بھی پورا سورہ یاد دلایا گیا ہے، سورہ یاسین کے سلوکی دور کو یاد دلایا گیا ہے۔ الحمدللہ خوبی تو اچھی ہے، مگر یہاں پر بہت ساری خامیاں ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلی خامی کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو وقت پر مکتب کو نہیں بھیجتے۔ تو میری گزارش ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت پر عربی کو بھیجیں۔ اور دوسری خامی جو سب سے بڑی ہے، اہم ہے، وہ یہ کہ پچھلے سالوں سے ہٹ کر اس سال کچھ تبدیلی لائی گئی، اس میں بچوں کا ایگزام رکھا گیا اور بچوں سے کہا گیا کہ آپ کو اس ایگزام میں شامل ہونا ضروری ہے۔ تو بہت سارے بچوں نے بہانے بنائے، شادی ہے، مرنا ہے، عقیقہ ہے، فنکشن ہے، ٹور کو جانا ہے، فلاں سے کیا ہے، اس طرح بہانے بنائے میرے بھائیوں۔ تو میں آپ سے بچوں سے اور بچوں کے ماں باپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر یہی ایگزام آپ کے بچوں کے اسکول کا ہے یا آپ کے بچوں کے کالج کا ہے، تو کیا آپ اپنے بچوں کو شادی میں لے کر جائیں گے، فنکشن میں لے کر جائیں گے؟ نہیں نا میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے گھر میں فنکشن ہے، شادی بھی ہے، اگر ایگزام رہا تو بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا شادی بعد میں دیکھ لینا، شادی کا ویڈیو نکالے دیں گے، ویڈیو کیسے دیکھنے ہو گیا، پہلے ایگزام لکھا۔ یا بچے ضد کر کو بیٹھے گھر میں ایگزام لکھنے نہیں جاتا بول کے، تو ماں باپ سمجھا بول کے، ماں بول کے، ڈرا بول کے اسکول کو چھوڑوا ایگزام نہیں کھولے۔ اللہ نہ کرے کسی کا حادثہ ہو جائے، پیر ہاتھ ٹوٹ جائے، تو کیا ایسی مجبوری حالت میں بھی آپ اسکول کو نہیں جاتے کیا میرے بھائی؟ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، ماں باپ بچوں کو ایگزام کے ٹائم پر اسکول کو لے کر جا کے چھوڑ۔ جب یہی بات عربی کی آتی ہے، دین کی آتی ہے، مدرسے کی آتی ہے، تو کیوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ ہمارے کو معلوم ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے، حدیث بھی یاد کرنے، حدیث کی تخریج بھی یاد ہے، یعنی کون سی کتاب میں حدیث ہے یہ بھی یاد ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے یہ بھی بچوں کی یاد ہے، مگر کیا ہے عملی زندگی سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ سال کے آخر میں ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی ہم لوگوں کے واسطے، یعنی بچوں کی درجے کے سلسلے میں۔ یہ بھی خامی ہے میرے بھائی اس مکتب کی کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بچی پڑھے، فوراً میری بچی کا نام کہیں کو نہیں آیا، میرے بچے کا نام کہیں کو نہیں آیا۔ تو محترم سامعین و سامعات، ٹوٹل ہمارے پاس لسٹ ہے 190 پر 8 بچے، ٹوٹل بچے 190 پر 8، 200 کو 2 بچے کم۔ اگر 190 پر 8 بچوں کو اس پروگرام میں لایا جائے تو کیا پروگرام 1.5 گھنٹے میں چلے گا؟ ذرا سوچیے آپ۔ حالانکہ میں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں امی ابا سے کہیے کہ اس سال جن بچوں کا نام اسٹیج پر آیا ہے، آئندہ سال نئے بچوں کو موقع دیا جائے گا۔ ہر سال کیا ہے نئے بچوں کو موقع دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات بچوں سے بات کہی گئی، بچے بھی ضد کر رہے ہیں، بچوں کی باتیں سن کر ماں باپ بھی ہم پر فورس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا نام کہیں کو نہیں آیا، اور جب بچوں کا نام آیا اس کے باوجود بھی نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا میرے بھائیوں؟ ایک شرط لگائی گئی تھی کہ جس کا بھی نام جلسے میں آیا ہے، چاہے طلبہ طالب ہو، طالب علم ہو یا طالبہ ہو، اس کو عربی کو آنا لازمی ہے۔ اس کے باوجود معلوم ہونے کے باوجود بھی گواہ کو پھرنے جاتے آتے نہیں عربی کو، دعاؤں کی پریکٹس کرانا نہیں آتے، نام نکال دیا تو کہیں کو نکالے بول کے غصہ کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اڑانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے بچوں کو آئندہ سال ملے گا موقع، اگر آئندہ سال بھی نہیں ملا تو اس کے بعد یہ سب ضرور ملے گا۔ آپ کے بچوں کو موقع تبھی ملے گا جب آپ اپنے بچوں کو مکتب یعنی عربی کو پابندی کے ساتھ بھیجیں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ عربی کو بھیجیں گے تو آپ کے بچے کو سیکھیں گے۔ محترم حاضرین،
حاضرین اسی طریقے سے نماز جنازہ کی دعا کے سلسلے میں الحمدللہ جنازے کی نماز پڑھنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، مگر جنازے کی دعا کیا ہے یہ معلوم نہیں، جنازے کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں۔ تو اس لیے کیا ہے اس کے اندر اسپیشل طور پر بچوں کو خصوصی توجہ دلا کر تمام بچوں کو، لڑکے اور لڑکیاں سب کو نماز جنازہ کی دعا، صرف آپ کے سامنے ایک طالب علم آیا نماز جنازہ کی دعا سنائی، جبکہ بچوں کو یہ دعا نہیں بلکہ نماز جنازہ کی مرد کے واسطے کون سی دعا پڑھنا، عورت کے واسطے کون سی دعا پڑھنا، یہ دعا بھی سکھائی گئی، اور ساتھ میں بچے کی جنازے کی دعا کیا ہے یہ دعا بھی، بچے کی جنازے کی دو دعائیں نہیں یہ دونوں دعائیں بھی سکھائی گئی، بس کیا ہو تو وقت کم ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے پوری دعائیں بچوں کو سنانے کا موقع نہیں ملا۔ اور اسی طریقے سے صبح و شام کی دعائیں الحمدللہ یہ بھی کئی دعائیں تقریباً 20-30 دعائیں، تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ دعا کا موقع بھی بچوں کو سنانے کا موقع نہیں ملا اور نہیں دیا گیا۔ تو محترم حاضرین، مکتب کے اندر جہاں پر خوبیاں ہیں وہاں پر خامیاں ہیں، جہاں پر خوبیاں ہیں وہاں پر خامیاں الحمدللہ انتظامیہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے، خالی مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے، مسجد کی کمیٹی کی جانب سے کمی کچھ بھی نہیں۔ مسجد کے ذمہ داروں نے یہ کھلے طور پہ کہہ دیا ہے کہ بچوں کے اوپر جتنا خرچ کرنا ہے کرو، بس بچے پڑھنا ہے، بس اس کے اندر سستی کر رہے ہیں تو بچوں کے ماں باپ اور بچے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ کیا ہے بچوں کو وقت پر بھیجیں اور سکھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کو صبح شام پڑھایا جاتا ہے، گھر جا کر کتابیں پڑھ کر لیتے ہیں، ماں باپ کچھ کو بھی دیکھتے نہیں کہ آج کیا پڑھے ہوتے، ہمارے بچے کیسا پڑھتے ہیں کیا نہیں، کچھ کو دیکھتے رہتے، دوسرے دن جب وہ بچی سبق سنانے آتے سبق یاد کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ جب بچے آپ کے گھر آئیں گے، چاہے اسکول سے ہو یا عربی سے ہو، اسکول سے آنے پر اسکول کی تعلیم پوچھیے، آپ کو اسکول میں کیا پڑھایا ہے، کون سی کتاب میں کیا پڑھا یہ بھی پوچھیے آپ۔ عربی سے جب بچے واپس آتے ہیں تو یہ بھی پوچھیے کہ آپ کو آج مولوی صاحب نے کیا پڑھایا ہے، کیا سکھایا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بھی اچھا سیکھیں گے اور سب سے اہم فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہوگی۔ تو محترم حاضرین، اس کے علاوہ آج سے ابھی سے مکتب کو چھٹی دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ مدرسہ یہ مکتب یہ عربی جو ہے انشاءاللہ جون 12 تاریخ چاشمے کے دن سے اوپن ہوگی۔ جون کے مہینے میں 12 تاریخ دن کیا ہے چاشمے کی، تو چاشمے کے دن کیا ہے مکتب کھلے گی۔ تو لہٰذا تمام بچوں سے گزارش ہے کہ چاشمے کے دن جون کے مہینے میں 12 تاریخ کو آ جائیں، انشاءاللہ 12 تاریخ سے ہی ایڈمیشن فارم یعنی داخلے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد تقسیم انعامات دیے جاتے ہیں۔